بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ یونس کی آیت نمبر 95 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین بشک وہ لوگ قد سچ ثابت ہو گئی علیہم ان پر کلمات و بات رب کا تیرے رب کی لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے ولو اور اگرچہ جاءتہم آ جائے ان کے پاس کل آیت ہر نشانی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں یہ فرما دیا کہ ایمان لانے والے نہیں، چاہے جتنے بھی یہ معجزات طلب کر رہے ہیں سارے معجزات بھی ان کو بتا دیے جائیں، دکھا دیے جائیں، لے آئے جائیں ان کے لیے، سارے معجزات آ جائیں، پھر بھی انہوں نے کوئی نہیں مانا. تو اللہ کی یہ بات جو ہے وہ مشرکین مکہ پر سچ ثابت ہوئی کہ ان میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے ہوتے باقی جو تھے نا وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. ان الذین بشک وہ لوگ حقت علیہم سچ ثابت ہو گئی ان پر کلمات و بات رب کا تیرے رب کی. بلکہ اس کا تعلق جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے پیچھے جو معاملہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنی قوم کے لیے، اس کے ساتھ اس کا تعلق معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اصل میں اللہ کی بات سچ ثابت ہوئی تھی. اب اس بات کیا سچ ثابت ہوئی تھی کہ وہ ایمان نہیں لائے، اور یہی وہ مفسرین نے بھی بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے حق میں دعا کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ ان کے بارے میں اللہ نے بتا دیا تھا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے آپ کتنے بھی ان کو معجزات دکھا دیں. ان الذین بشک وہ لوگ حقت علیہم سچ ثابت ہوگی ان پر کلمات و بات رب کا آپ کے رب کی لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے ولو اور اگرچہ جاءتہم آ جائے ان کے پاس کل آیات ہر نشانی حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب وہ دیکھ لیں عذاب کو العلیم دردناک. کہ فرعون نے بھی جو ایمان کا دعویٰ کر دیا اور کلمہ پڑھ لیا کہ اللہ کی وہی بات سچ ثابت ہوئی نا، تو یہ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک یہ عذاب کو دیکھ نہیں لیں. فلولا بس لو کا لفظی معنی اگر یا اگرچہ ہوتا ہے یہاں ہمارے محاورے میں، اگرچہ یہاں ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اردو محاورے کے اندر. تو فلولا بس اگرچہ نہیں کانت تھی قریۃ کوئی بستی آمنت کہ وہ ایمان لائی فنفعہا پھر نفع دیا ہو اس کو ایمانوہا اس کے ایمان نے الا مگر قوم یونس یونس علیہ السلام کی قوم. یعنی یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں گزری کہ جس پر جب عذاب آیا تو وہ ایمان لے آئے اور ان کے ایمان لانے نے ان کو فائدہ دے دیا ہو. کبھی کسی قوم کو فائدہ نہیں دیا. جیسے فرعون نے بھی کلمہ پڑھا اس کے کلمے نے فائدہ نہیں دیا، اس کا وہ ایمان قبول نہیں ہوا. صرف ایک قوم ہے یونس علیہ السلام کی قوم، ان کو ایمان نے فائدہ دے دیا، ان سے عذاب ٹل گیا. اور اس کا جو سبب معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو یونس علیہ السلام جو تھے وہ ذرا جلدی کر بیٹھے تھے کہ اللہ کے حکم سے پہلے ہی وہ عذاب آنے کے یعنی وقت سے پہلے ہی کہ عذاب آ کیوں نہیں رہا، عذاب آ جائے ان پر، اس بات سے ناراض ہو کر وہ وہاں سے نکل پڑے. اور جب نکلے اللہ سے ناراض ہو کر اللہ کے حکم کے بغیر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ سرزنش کی اس صورت میں کہ وہ مچھلی کے پیٹ پہ چلے گئے. لگتا یہ ہے کہ شاید وہ اس وقت عذاب ابھی آیا نہیں تھا اور آنے کا ابھی انتظار تھا، لیکن یونس علیہ السلام کے چھوڑ جانے کی وجہ سے، بستی چھوڑ کر چلے جانے کی وجہ سے ان کو پیچھے سے جو ہے اس بات کا احساس ہوا اور وہ لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد. تو ان کے اس ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ڈال دیا، ان پہ عذاب نہیں کیا. یعنی باقی کسی بستی کو
جو ہے وہ ایمان لا اس نے فائدہ نہیں دیا جب عذاب آ جاتا تھا، صرف سوائے یونس علیہ السلام کی بستی کے کہ ان کے لیے جب یونس علیہ السلام نکل گئے بستی سے عذاب کے لیے، اور لیکن ادھر سے انہوں نے وہ ایمان لے آئے اور وہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی، ان کو اللہ نے توفیق دے دی اور ان کے ایمان نے ان کو فائدہ دیا۔ یہی بس خبر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ فرعون پر بھی وہ بات اللہ کی سچ ثابت ہوئی کہ یہ جب تک عذاب کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ اور قانون اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ کسی بھی بستی کو کوئی اس کا ایمان فائدہ نہیں دیتا، جب عذاب کی صورتحال بن جاتی ہے، عذاب سامنے آ جاتا ہے۔ سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، ان کا یہ ہوا کہ یونس علیہ السلام ان کو عذاب کا کہہ کر وہاں سے نکل گئے، لیکن وہ قوم جو تھی وہ ایمان لے آئی اور ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے ان سے عذاب ڈال دیا، باقی پہلے جیسے اور کسی قوم پہ ایسا نہیں ہوا۔ لما جب آمنو وہ ایمان لے آئے تو کشفنا عنہم ہم نے دور ہٹا دیا ان سے عذاب الخزی عذاب رسوائی کا فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم اور فائدہ دیا ہم نے ان کو الہی ایک وقت تک، ان کی یعنی وہ جو اس وقت جو عذاب کا ماحول تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت تک اس قوم کو جو ہے وہ مزید اس دنیا سے استمتاع جو ہے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ ان کے لیے مقرر کر دیا، ومتعناہم اور فائدہ دیا ہم نے ان کو الہی ایک مقرر وقت تک۔ ولو شاء اور اگر چاہتا ربوں کا رب تیرا لآمنا ضرور ایمان لے آتے من فی الارض جو بھی زمین میں ہے، کلہم سارے کے سارے، جمیعاً کلہم کی ہر ایک ان میں سے یا سب ان میں سے، جمیعاً اکٹھے یا سب کے سب، یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی اپنے قدرت سے اپنے یعنی ڈنڈے کے زور پہ اللہ تعالیٰ کہے سب کو ایمان لانے کو، کون ہے جو انکار کر سکے؟ کہ ادھر سے اوپر سے بجلیاں کڑکنے شروع ہو جائیں، زلزلہ آنا شروع ہو جائے کہ ہم لاتے ہوئے ایمان کے غرق کرو تو میں تو ہر کوئی مانے گا فوراً اس کو ایمان کو، تو ہر بندہ ایمان لے آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے ایماندار بن جائیں، لیکن یہ کیونکہ آزمائش ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھائی اور برائی کا راستہ دکھا کر ان کو آزماتا ہے، اس لیے پھر سب کے سب جو ہے وہ ایماندار بن جائیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جو تڑپ تھی اپنی امت کے لوگوں کے ہدایت پر لانے کے لیے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا سا متنبہ فرماتے ہیں کہ افا انتا کیا آپ تکرہ الناس مجبور کریں گے لوگوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولوا کو ہو جائیں مومنین ایماندار، یعنی آپ کے ذمہ کوئی لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنا تو نہیں ہے، اب آپ مجبور کریں گے لوگوں کو ایماندار بنے، تو یہ تو ویسے ہی مناسب نہیں ہے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین کا حکم اللہ تعالیٰ کا تھا کہ دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، اس نے اختیار کرنا ہے، وہ اپنی خوشی سے کرنا ہے، اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ افعلتا کیا آپ تکرہ الناس آپ مجبور کریں گے لوگوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولوا ہو جائے مومنین ایماندار، وما کان لنفس اور نہیں ہے لائق کسی جان کے لیے بھی ان تؤمنا کہ وہ ایمان لائے، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی منشا نہ ہو، تب تک کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ اور اللہ کا حکم اور اللہ کی رضا اور اللہ کی منشا کب ہو؟ الذین ان لوگوں پر لا یعقلون جو نہیں عقل رکھتے، یعنی جو لوگ عقل نہیں رکھتے، جو لوگ یہ شعور نہیں رکھتے حق اور باطل کا اور پسند نہیں کرتے ہیں نیکی کو، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ناپاکی ڈال دیتا ہے، مطلب یہ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی اور برائی کی محبت ہوئی ان کے اوپر ڈال دیتا ہے، وہ ناپاکی ہے، نفاق بھی، کفر بھی، شرک بھی، ساری بری عادات وہ سب ناپاکیاں ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ناپاکی ڈال دیتا ہے جو عقل نہیں کرتے یا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ جی نے اوپر ان لوگوں کے لا یعقلون جو نہیں عقل کرتے۔ قل انظروا آپ فرما دیجئے کہ دیکھو، قل کہہ دیجئے انظروا دیکھو، ماذا کیا ہے اس سماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں، وما تغنی الآیات اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں یا آیات، والنذر اور ڈراوے یا ڈرانے والے،
ان قوم، ایسی قوم کو کہ لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے. جو ایمان نہیں لانے والی قوم، اس کو نہ تو کوئی آیات معجزات فائدہ دیتے ہیں، اور نہ ہی جو نذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، نذیر کی جمع نذر، تو وہ ان کو بھی ڈرانے والے بھی فائدہ نہیں دیتے اور موت سے بھی فائدہ کوئی نہیں دیتے. یہی حال تھا نا فرعون کا. موت سے بھی اللہ تعالیٰ نے دیے موسیٰ علیہ السلام کو، اس کو یقین دلانے کے لیے، تو نہ ڈرانے والوں نے فائدہ دیا نہ معجزات نے فائدہ دیا. جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا نا، ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی نہ آیات اور نہ ہی ڈرانے لاتے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، بس فامنا بس یہ پھر حال کا معنی کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ سے پہلے اس کا معنی بھی ہم نہیں کریں گے تو محاورے میں ہمارے اردو میں ٹھیک رہے گا ترجمہ. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، بس نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر، اصلاح مانند ایام الذین، ان لوگوں کے ایام کے، یا ان لوگوں کے واقعات کے بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے. فلو، جو گزر گئے، من قبلہم، ان سے پہلے. یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے، اللہ کی ہدایت کو تسلیم نہیں کر رہے، باوجود علم آ جانے کے، نیکی اور ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کر رہے، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ نہیں انتظار کرتے مگر انہی لوگوں کے ایام کی طرح، یا انہی لوگوں کے واقعات کی طرح واقعات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ان سے پہلے گزر گئے. یعنی پچھلی قوموں کے انجام کی طرح انجام کا وہ انتظار کرتے ہیں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، بس نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر، مثل مانند ایام الذین، ان لوگوں کے دنوں کے، یا ان لوگوں کے واقعات کے، مانند کہ خلو، جو گزر گئے، من قبلہم، ان سے پہلے. قل، آپ فرما دیجئے، فَانْتَظِرُوا، بس تم انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، ساتھ تمہارے، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی تم اگر نہیں مان رہے، کوئی بھی ہدایت کی بات نہیں مان رہے، تبلیغ کو مان نہیں رہے، معجزات کو مان نہیں رہے، تو تمہیں پچھلی قوموں کے جو عذابوں کے واقعات ہیں، اسی طرح کے واقعات کا تمہیں انتظار ہے، تو چلو پھر تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کب پھر تمہارا حشر بھی ان قوموں جیسا ہوتا ہے جیسا ان کا ہوا. تو آپ فرما دیجیے کہ فَانْتَظِرُوا، بس تم بھی انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، ساتھ تمہارے، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم، پھر، ننجی، ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا، اپنے رسولوں کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح، حقا علینا، حق ہے ہم پر، ننجی المؤمنین، کہ ہم نجات دیں ایمانداروں. مثلا ان سب چیزوں کے اندر اشارے تھے مشرکین مکہ کے لیے کہ تم نبی علیہ السلام کو تکالیف پہنچاتے ہو، تم ان کے لیے برا سوچتے ہو، تو ہمارا یہ اعلان بھی ہے اور ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو نجات دیں اور ان لوگوں کو بھی نجات دیں جو ایمان لائے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول کو اور آپ کے ساتھیوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے ظلموں سے تم سے نجات عطا بھی فرمائی. اس طرح سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہمارا یہ حق ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رسولوں کو بھی نجات دیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائیں. کذالک، اسی طرح، حق ہے علینا، ہم پر، ننجی المؤمنین، ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو. اچھا جی، اگلا ایک ہی صفحہ ہے، کیا اگر آپ اجازت دیں تو یہ 2 آیات اور پڑھ لیتے ہیں، یہ صفحہ پورا ہو جائے گا، پھر کل اگلے سبق میں ایک صفحہ اور پڑھا جائے گا اور مکمل ہو جائے گا. ایسے کر لیں یا 3 حصوں میں کرنا ہے؟ 3 حصوں میں بہت تھوڑا تھوڑا نہیں ہو جائے گا؟ 2 حصوں میں کر 2 پہلے 2 آیات ہیں، 2 دن اوکے ہو، لیکن ذرا ایک دن بچ جائے گا ہمارا. اعوذ باللہ من الشیطان. قل، آپ فرما دیجیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی شک، شک میں، من دینی، میرے دین سے، یعنی اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شبہ ہے، تو فلا اعبدو، بس نہیں میں عبادت کرتا، الذین، ان لوگوں کی، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیکن، اور لیکن، اعبد اللہ، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی، وہ جو، یتوفاکم، فوت کرتا ہے تمہیں. یعنی
اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں تو وہ شک ہوتا رہے، میں تو ان کی عبادت کبھی بھی نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور میں تو عبادت صرف اس اللہ کی کروں گا جس کے ہاتھ میں تمہاری جان ہے، یعنی جو تمہاری جانوں کو قبض کرنے والا ہے، تمہیں فوت کرنے والا ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ ان اکونا، کہ میں ہوں من المؤمنین، ایمانداروں میں سے، وَأَنْ، اور یہ کہ اقم وجہ کا، سیدھا کر اپنا چہرہ یا قائم کر اپنا چہرہ، للدین، دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر، یعنی مجھے تو یہ حکم ملا ہے، اللہ کے رسول کو نے فرمایا ان کو، کافروں کو، تمہیں شک ہو ہے تو ہوتا رہے، میں تو تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، میں تو اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہیں فوت کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہوں، امرت ان اکون من المؤمنین، میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ایمانداروں میں سے ہوں، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہوں اور یہ کہ اقم وجہ کا، کہ تو قائم کر اپنے چہرے کو، یا سیدھا کر اپنے چہرے کو، دین، دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر، مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں ہر طرف سے توجہ ہٹا کے یکسوئی کے ساتھ صرف اپنے دین کی طرف متوجہ رہوں، یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونُنَّ، اور نہ تم ہو جاؤ، مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے۔ یہ بھی اللہ کے رسول کا ارشاد اپنے حوالے سے ہے، اور اشارہ مشرکین کے لیے ہے کہ تم اپنے آپ کو درست کر لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور مشرکوں میں سے نہ بنو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ پھر وہی حال ہوگا جو پچھلی اقوام کا ہوگا۔ وَلَا تَكُونُنَّ، اور نہ تم ہو جاؤ، یا ہرگز نہ تم ہو جاؤ، مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے۔ آج کا سبق دوہرا لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت علیہم، سچ ثابت ہو گئی ان پر، کلمت و بات، رب کا، تیرے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، ولو، اور اگرچہ جاءتہم، آ جائے ان کے پاس، کل آیت، ہر نشانی، حتیٰ، یہاں تک کہ یروا العذاب، وہ دیکھ لیں عذاب کو، العلیم، دردناک، فلولا، پھر اگرچہ نہیں، فلولا کانت، اور اگرچہ نہیں تھی، قریۃ، کوئی بستی، آمنت، جو ایمان لائی، فنفعہا، پھر نفع دیا اس کو ایمانہا، اس کے ایمان نے، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم، لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم، دور ہٹا دیا ہم نے ان سے، عذاب الخزی، عذاب رسوائی کا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم، اور فائدہ دیا ہم نے ان کو، الی حین، ایک وقت تک، ولو شاء ربک، اور اگر چاہے رب آپ کا، لآمن، ضرور ایمان لے آئیں، من فی الارض، جو بھی زمین میں ہیں، ان لوگ، سب کے سب، جمیعاً، اکٹھے، افا انت، کیا پھر آپ، تکرہ الناس، مجبور کریں گے لوگوں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یکونوا، وہ ہو جائیں، مومنین، ایماندار، فما کان لنفس، اور نہیں ہے لائق کسی بھی جان کے لیے، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لائے، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ویجعل الرجس، اور وہ ڈال دیتا ہے ناپاکی، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یعقلون، جو نہیں عقل رکھتے، یا نہیں سمجھتے یا عقل کرتے، قل انظروا، کہہ دیجئے کہ تم دیکھو، ماذا، کیا ہے، السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وما تغنی الآیات، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں، والنذر، اور ڈرانے والے، ان قوم، ایسی قوم کو، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، فہل ینتظرون، بس نہیں وہ انتظار کرتے، الا، مگر، مثل، مانند، ایام، واقعات کی، یا ایام کی، الذین، ان لوگوں کے، خلو، جو گزر گئے، من قبلہم، ان سے پہلے، قل، آپ فرما دیجئے، فانتظروا، بس تم انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، ساتھ تمہارے، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ثم، پھر، ننجی، ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا، اپنے رسولوں کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح، حق ہے، علینا، ہم پر، ننجی المؤمنین، کہ ہم نجات دیں ایمانداروں، قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی شک، شک میں، من دینی، میرے دین سے، فلا اعبد، بس نہیں میں عبادت کرتا، الذین، ان لوگوں کی، تعبدون، کہ تم عبادت کرتے ہو، من دون
اللہ اللہ کے علاوہ ولیکن اور لیکن اعبد اللہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی الذی وہ ذات یتوفاکم جو موت کرے گا تمہیں وامرت اور میں حکم دیا گیا ہوں ان اکونا کہ میں ہوں من المؤمنین ایمانداروں میں سے وان اقم اور یہ کہ میں اور یہ کہ قائم کر وجہ کا اپنا چہرہ للدین دین کے لیے حنیفا یکسو ہو کر فلا تکونن اور نہ تو ہو جانا من المشرکین مشرکوں میں سے جزاک اللہ